ان میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں داخل ہو. دو اور ہے، ایک تو جو وہ عورت جو مرد کا لباس اختیار کرے، عورت بنایا اللہ نے، وہ مرد بننا چاہے. دوسرا پکا شرابی، شراب پیے، توبہ کرے پھر پیے، روزانہ شراب پیے. یہ اور تیسرا دیوس. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پاک رسول یہ دیوس کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، اس کی عزت آبرو سے کون کھیل رہا ہے، اس چیز کی اسے کوئی فکر نہ ہو. جو بھی آ رہا ہے اس کے گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی ماں بہن بیٹی سے کوئی بھی گفتگو کر رہا ہے، اس کی ماں بہن بیٹی کسی سے بھی گفتگو کر رہی ہے، عزت آبرو سے متعلق جسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو وہی دیوس ہے. اپنے گھر میں عزت آبرو سے متعلق کبھی کوتاہی دیکھے اور آنکھ بند کر لے، اسی کو دیوس کہا جاتا ہے. ایسا شخص جنت میں داخل نہیں. حضرات گرامی، یہ اسلام کی تعلیم غیرت سے متعلق آج ہم اور آپ اگر دیکھیں گے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں بغیرتی نہ پائی جاتی ہو، جہاں بغیرتی نہ پائی جاتی ہو. ہماری زبان میں بغیرتی ہے، کیا بول دیں گے، کون سے الفاظ نکلیں گے، کچھ پتا نہیں ہے. گالی گلوچ سے ہم بات کی شروعات کرتے ہیں، انتہائی خراب قسم کا مذاق کرتے ہیں. بعض خواتین تو ایسی ہیں جن کے تئیں انتہائی بھوڈا اور گھٹیا قسم کا مذاق کیا جاتا ہے. سالی اور بہنوئی کا رشتہ، دیور اور بھابھی کا رشتہ، اس طرح کے بے شمار ایسے رشتے ہیں جن رشتوں کے تئیں حد سے زیادہ خراب اور گھٹیا قسم کے مذاق اور استہزاء کے معاملات سامنے آتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا لباس و پیرہن جو ہے، ہم جو پہنتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو پہنا جا رہا ہے، انتہائی بے غیرتی کے مظاہر ہیں. یہ ہمارا نوجوان لوور پہن کر کے گھوم رہا ہے، چپکا ہوا ہے، پورا بدن ظاہر ہے، وہی پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. پینٹ پہن رہے ہیں، اگر رکوع میں چلے جائیں تو شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے. آپ اگر ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کی نماز خطرے میں ہو جائے گی. اس قدر اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں، جلدی سے بیٹھ جائے تو پھٹ جائے گی. یہ لباس و پیرہن ہے. ہمارے گھر کی خواتین لباس کے نام پر نہ جانے کیا کیا پہن لے رہی ہے. آستین ہے اتنی بڑی سی کہ اندر تک ساری چیزیں دکھ رہی ہیں. گلا بہت بڑا سا ہے، بلا وجہ پہن رہی ہے. ایک چیز بلاؤز آپ لوگوں کے یہاں پہنی جاتی ہے، مسلمان عورتیں بھی خاص طور پر پہنتی ہیں بلاؤز. وہ بلا وجہ ہے، اس کو پہننے کے بعد جسم تو ڈھکتا ہی نہیں، پورا پیٹ دکھ رہا ہے، پوری پیٹھ دکھ رہی ہے. نقاب جو جسم کو چھپانے اور ڈھکنے کے لیے ہے، ایسا ظرف پر اس پر بیل بوٹے بنے ہوئے، جو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھنے پر آمادہ ہو. یہ غیرت ہے لباس و پیرہن کے تعلق سے. حضرات گرامی، مذہب اسلام نے سورہ نور پڑھیں گے تو پردے کا ایک حکم آیا ہے. اس میں 12 مردوں کا ذکر کیا ہے. 12 مرد جن کے سامنے ایک عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، جن کے سامنے ماموں کا ذکر نہیں، چچا اور ماموں کا ذکر نہیں. البتہ حدیث سے اجماع امت سے ثابت ہے ماموں کے سامنے بھی اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، یہ بھی محارم میں سے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر نہیں. آج چچا کا لڑکا ہمارے گھر میں جاتا ہے، ماموں کا لڑکا ہمارے گھر میں جاتا ہے، سب بھائی کے نام پر گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. چچا ذات بھائی، خالہ ذات بھائی، ماموں ذات بھائی، پھوپھی ذات بھائی، سارے بھائی گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. ہماری بہن سے، ہماری ماں سے، ہماری بیٹی سے گفتگو کر رہے ہیں. یاد رہے آج کل زناکاری اور بدکاری کے جتنے واقعات ہیں، بھاگنے اور بھگانے کے جو قصے ہیں، اپنوں سے زیادہ ہیں، غیروں سے کم. اپنوں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ ہم نے کھلی چھوٹ دے دی. ہمارے گھروں میں آ جا سکتے، آنے جانے کے بعد ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، حال کیا ہوگا؟ بہت ساری
غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو رہی ہیں غیرت کے باب میں. خراب لباس پہنانے والے ہم، کھلی جھوٹ دینے والے ہم، ہاتھوں میں موبائل دینے والے ہم. کہاں جا رہا ہمارا لڑکا، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، ہماری بچی کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہے، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے. خراب لباس پہنایا، کھلی جھوٹ دے دیا. اب اس کے بعد اگر بچہ یا بچی غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں تو ذمہ دار ہم خود ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا، گھر کی دیوار میں خود تو نے کیے ہیں سوراخ، گھر کی دیوار میں خود تو نے کیے ہیں سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی. ساری بے غیرتی اور بے حیائی کے جو مظاہر ہیں ہم نے پیش کیا، اور اس کے بعد اگر بچہ یا بچی غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں تو غلطی ان کی نہیں ہے. ہماری شادی بیاہ کے موقع پر جو ننگا ناچ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، جس طرح کی وباشی اور بدماشی ہوتی ہے، جس طرح کے حیا و شرم کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. پردے اردے کا حکم ہی ختم ہو جاتا ہے شادی کے موقع پر. جتنے رشتہ دار آئے ہیں سب گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھلی چھوٹ. ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا جو حکم پردہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر وہ آسمان پہ چلا گیا. کتنی ایسی شادیاں ہیں کہ شادی میں آئے ہوئے لوگوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، شادی میں آئے ہیں دوسری شادی طے ہو جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات. بڑی بے حیائی ہے. اچھے اچھے لوگ، دیندار کہنے والے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیثیت کے ٹھیکیدار، ایسے گھروں میں دیکھا گیا ہے بے غیرتی اور بے حیائی کا ننگا ناچ ہوتا ہے. سنبھالنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو، بچانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. یہ روڈ پر ٹہلنے والی نقاب پوش عورتیں کسی اور کی نہیں ہے. دکانوں پر جا جا کر کے ہنس ہنس کر کے بات کرنے والی خواتین کسی اور گھر کی نہیں ہے. یہ چہرہ کھولے ہوئے گھوم رہی عورتیں کسی اور کی نہیں ہے. ہمارے گھر کی بہو، ہمارے گھر کی بیٹی، ہمارے گھر کی بہن، ہمارے گھر کی ماں. کیوں ہم ساتھ نہیں جا رہے ہیں؟ ہمیں ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے. ہماری ماں اگر کسی ضرورت سے کہیں جانا چاہتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جائیں. ہماری بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں. ہماری بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں. اکیلے بالکل اسے نہ جانے دیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کوئی نہ کوئی محرم اس کے ساتھ رہے. حضرات گرامی، ہم سب کو باتیں تلخ ہیں، معاف کیجیے گا، غیرت کے سلسلے میں بڑی کمی اور کوتاہی آج جو معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ جو تباہی، جو پریشانی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارگاہ تمام لوگوں کو غیرت مند بنائے. ہر طرح کی بے غیرتی اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے گھروں میں جو بے غیرتی اور بے حیائی داخل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اس بے حیائی اور بے پردگی اور بے غیرتی سے پاک فرمائے. مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو غیرت مند بنا. ہمارے بچوں بچیوں کو غیرت مند بنا دے. ان کے دلوں میں غیرت مندی کا شعور اور جذبہ پیدا فرما دے، اور ہر طرح کی بے غیرتی اور بے حیائی سے اللہ کو بچا لے. مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی برائی سے بچا لے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.